اچھا حافظ شارد صاحب، بس میرے 2 سوال اس نشست کے لیے ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم الہاد سے متعلق آپ سے کچھ علم لیں گے. تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ بحیثیت ایک محقق، ریسرچ اسکالر، آپ مذہب کے طالب علم بھی ہے اور اس کے استاد ہیں، اور فلسفہ، یہ سب چیزیں، اینتھروپولوجی، یہ سب چیزیں آپ پڑھتے ہیں، تو جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، مذہب کو، ان سب کو، تو آپ ابتدائی آپ کے ذہن میں نقشہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ، کیونکہ مجھے بہت الجھن اس مسئلے سے، تو میں نے کہا انشاءاللہ اس سے شاید مجھے کلیئرٹی آ جائے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے ذہن میں تو ابھی بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے پیدا کیا، پھر وہ جو ایک کتابوں میں ہے اس طرح سے ان کی نسل بڑھی. آپ اس نقشے کو سامنے رکھ کے باقی چیزیں پڑھ رہے ہوتے، یا جو ارتقاء کا نظریہ اس کو رکھ کے، یا ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز ہے آپ کے ذہن میں، آپ کی تحقیق جو ہے؟ ابھی میں حتمی طور پر اس نتیجے پر تو نہیں پہنچا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا کہ میں اپنا پورا نقطہ نظر بیان کروں، لیکن میں اشارتاً کچھ چیزیں میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے حقیقت جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے. صحیح. یعنی جو قرآن آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہے، اور وہ اس تعبیر سے بالکل مختلف بات کر رہا ہے جو ہمارے ہاں عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے. بالکل. ایک تو یہ چیز. صحیح. دوسری بات یہ کہ ارتقاء کا جو رد ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ اصل میں عیسائیت اور جو یہودیت کے اثرات تھے. جب نظریہ ارتقاء پیش کیا گیا تو سب سے پہلے جو کرسچن جو وہ تھے، مناظرہ کرنے والے لوگ تھے، یا اس کے جو تھیولوجینس تھے، کیونکہ وہ عیسائیت کے خلاف تھی تو انہوں نے اس کو رد کیا. صحیح. تو ہمارے علماء نے شاید یہ سمجھ لیا کہ یہ پورے کے پورے ابراہیمی مذاہب کے تصور کے خلاف ہے، تو وہ پہلے سے ہی ایک ذہن بن گیا. اور آج بھی میں نے چند ماہ پہلے ایک مدرسے میں میرا لیکچر تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ارتقاء کو غلط سمجھتے ہیں، تو اکثریت نے ہاتھ اٹھایا. پھر میں نے ان سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ڈارون کی کتاب پڑھی ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایولیوشن پر کسی بایولوجسٹ کی کتاب پڑھی ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے ہی ذہن سازی کر دی گئی ہے. آپ نے کبھی اس مسئلے کو کبھی بھی علم کے نقطہ نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ نے تو پہلے سے ایک فیصلہ کر لیا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو ثابت کرنے کے اوپر آپ آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا، تخلیق اور ارتقاء یہ دو بالکل متضاد نظریات. ہاں، ایسا ہے نہیں. اچھا. اصل میں جو تخلیق ایک الگ نظریہ ہے، ارتقاء ایک الگ نظریہ ہے. یہ جو تصور جو دیا جاتا ہے یہ اصل میں کرسچن ایک تصور تھا. اچھا. میرا خیال ہے کہ اسلام اس چیز کو جو ہے نا وہ نہیں بیان کرتا. اسلام ایک مختلف چیز بیان کرتا ہے. صحیح. اور انشاءاللہ جو میری کتاب تھی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، تو جب اس کا دوسرا حصہ آئے گا تو میں اس کے اندر اس کو تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. وہ ہم شدت سے اس کے منتظر رہیں گے. اچھا، جیسے ہمارے یہاں نا حافظ شریف صاحب، مولانا وحید الدین خان صاحب نے خاص طور پر انہوں نے اس پہ بہت لکھا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جس کو نظر ارتقاء کو آپ نظریہ تخلیق کے خلاف سمجھ، وہ حقیقت میں تخلیق کا طریقہ بیان ہے اس میں، یہ نہیں کہ نظریہ تخلیق ہی کے مذہب کا جو اصولی طور پر یہ بات بالکل درست ہے. صحیح. میں نے خود بھی اپنی کتاب میں یہی بات لکھی ہے، الہاد اور جدید ذہن کے جو شبہات کتاب ہے، جی، تو اس میں نے یہ لکھا ہے کہ ارتقاء جو ہے وہ آپ کو پروسیس بیان کر رہا ہے. بالکل. دیکھیں، نظریہ ارتقاء جو ہے نا اس کی دو پہلو ہیں. ایک اس کا فنومینل ہے کہ ہم جب نیچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کون سا فنومینا ہے، وہ کون سا منظر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی توجیہ ہم فلسفیانہ اعتبار سے کس طریقے سے کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ہمیں ان دونوں چیزوں کا مطالعہ الگ الگ طریقے سے کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ کیونکہ نظریہ ارتقاء کو اکثر ماننے والے خدا کو نہیں مانتے، تو انہوں نے جب اس فنومینا کی جو توجیہ کی ہے وہ توجیہ یہ کی ہے کہ بھئی یہ خدا کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء تو یہ نتیجہ نکال رہا ہے، حالانکہ یہ نتیجہ نہیں نکال رہا. صحیح. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ارتقاء ہوا ہے وہ خدا کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارتقاء کیا، کہ ارتقاء تو خود نہیں ہو سکتا کبھی بھی. بالکل. ٹھیک ہے، اگر آپ لا آف پروبیبلٹی کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ارتقاء نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، اس پر بڑی وضاحت سے بہت ساری لوگوں نے کتابیں لکھی ہے کہ پروبیبلٹی کی روح سے ارتقاء جو ہے وہ جتنے سالوں میں بیان کیا جاتا ہے، لاکھوں سالوں کے اندر، وہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی خارجی قوت تھی جس نے اس کے اندر انٹروین کیا ہوگا. بالکل. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں تو یہ ارتقاء تو خود خدا کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو اگر بگ بینگ کی آپ بات کریں تو سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کائنات کا آغاز تو بگ بینگ سے ہوا ہے. وہ تو یہ نہیں کہتے کہ خدا نے اس کو تخلیق کیا، تو کہتے ہیں بگ بینگ سے آغاز ہوا ہے، نتھنگ سے آغاز ہوا ہے. تو کیا آپ ان کی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ آپ تسلیم نہیں کرتے.
آپ اس تھیوری کو تو اپنے قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تھیوری سے پہلے آپ اپنے خدا کے تصور کو وہاں پر لے کر آ جاتے ہیں، یعنی آپ اس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ارتقاء کے معاملے میں آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں اس نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں، اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی آپ اس کو ریکنسائل کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ پہلے اپنے جو تعصبات ہیں آپ اس کو ایک طرف رکھ کے پھر اس کو اسٹڈی تو کریں۔ پہلے سے ہی اگر آپ یہ فیصلہ کر کے اسٹڈی کریں گے کہ آپ نے جو ارتقاء کو رد کرنا ہے، جیسے اکثر گروپس میں اندر لوگ بات کر رہے ہوتے، پوچھ رہے تھے کہ ارتقاء کے رد کے اندر کوئی کتاب بیان کرو، تو میں یہ کہتا ہوں ارتقاء کے رد میں نہیں، ارتقاء کی تفہیم پر کوئی کتاب مانگو۔ کیا بات، تو پہلے تو آپ تفہیم حاصل کریں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تردید ہوگی تو۔ اور اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ اسلام کے بجائے جو یعنی علماء کے بجائے جو مذہب کے علماء ہیں، اس کے بجائے ہمیں بایولوجسٹ ان کی رائے کو زیادہ ماننا چاہیے، ان بایولوجسٹ کی جو مسلمان ہیں۔ ہم ظاہر سی بات ہے کہ ملحد لوگوں کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کا اپنا ایک ذہن خاص ایک فریم کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان لوگوں نے جس پر کام کیا تو ان کی رائے میرے نزدیک زیادہ معتبر ہوگی۔ بالکل۔